معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج جس عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ نبوی زندگی میں پیش آنے والا ایک اہم واقعہ حلف الفضول ہے۔ آج اس عنوان کے تحت ہم بات کریں گے حلف الفضول، تاریخ، تفہیم اور پیغام۔ اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اولیاء کونسل آف نارتھ امریکہ کے فاؤنڈر محترم جناب ڈاکٹر مہدی کاظمی صاحب۔ تو ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ نبوی زندگی میں پیش آنے والا یہ اہم واقعہ اور اس کی جو تاریخی حیثیت ہے، یعنی اس واقعہ کے پیش آنے کے پیچھے جو ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام آفتاب میاں، شکریہ بہت بہت۔ یہ ہماری سیریز جاری ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس حلف الفضول کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ حلف الفضول جو ہے وہ ایک معاہدہ ہے جس کو انگریزی میں آپ ورچوئس لوگوں کا معاہدہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس زمانے میں جو 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 بڑے بوڑھے تھے ان کا ایک معاہدہ ہے تاکہ اس میں انصاف ہو سکے سب کے ساتھ۔ یہ 590 عیسوی میں یہ معاہدہ ہوا مکے میں، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ فجر کی جنگیں ہو رہی تھیں، قریش کی جتنی بھی سب ٹرائبس تھیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے، اور لڑائی جو تھی وہ عراق سے جو ٹریڈ روٹ آتا تھا جس سے تجارت ہوتی تھی اس کے کنٹرول کے اوپر تھی۔ اور جیسے کہ بہت سارے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اس میں قتل ہو گیا تھا جس کو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ قتل کس نے کیا، تو وہ یہ اس کے اوپر جنگ تھی۔ اور اس جنگ کے ایک مہینے بعد یہ معاہدہ جو ہے وہ ہوا ان ساری ٹرائبس کے بیچ میں۔ اور یہ شروع ایسے ہوا کہ ایک یمنی تاجر آیا۔ اب اس وقت جو ہے مکہ جو ہے یہ بہت بڑا ایک ٹریڈ روٹ کا ہب تھا جہاں پہ دنیا جہاں کے تاجر آتے تھے، اور خصوصاً مڈل ایسٹ کے، اور وہ وہاں پہ تجارت کرتے تھے، اور یہ ٹرسٹ بیسڈ تجارت تھی۔ آپ نے اگر کسی کو اپنی زبان دی ہوئی ہے تو آپ کو اس کا جو معاوضہ ہے وہ دینا ہے، اس کو مال جو ہے وہ دینا ہے۔ تو یہ یمنی تھے، اور انہوں نے ایک صاحب تھے جن کو اپنا مال بیچا اور انہوں نے معاوضہ نہیں دیا۔ جن کو مال بیچا تھا ان کا نام ابن وائل تھا، اور وہ عمر بن العاص کے والد تھے شاید۔ عمر بن وائل ان کا نام تھا اور عمر بن العاص کے والد تھے۔ اور انہوں نے ان کا جو معاوضہ دینا تھا وہ نہیں دیا، تو وہ یمنی نے آوا بکا کی، اور ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اس نے ایک شاعری کے سٹائل میں اس نے مدینے کے لوگوں کو کہا کہ میری مدد کرو، میں لاچار ہوں، میں مظلوم ہوں، میرا یہاں کوئی نہیں ہے، میں اجنبی ہوں، اور میری مدد کی جائے۔ تو اس میں سب سے پہلے آ کے جو کھڑے ہونے والے دو بھائی تھے، ہاشم بن مناف جو حضور کے جدوں میں سے تھے، اور ان کے بھائی زبیر بن مناف، اور سب سے پہلے آنے والے شاید اس میں زبیر بن مناف تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی سب قبیلوں کو جمع ہونا چاہیے، اور یہ جو اس طرح کی جو ایک سچویشن ہے جس میں ایک لاچار آدمی آ جاتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی ہتیا ہو رہی ہے، اس کا معاوضہ نہیں دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو اس میں ہم سب کو جمع ہو کے کرنا چاہیے کہ یہ اس طرح نہ ہو، اور جو مظلوم ہیں اور جو عربیوں کے اس زمانے کے عربوں میں جو عصبیت کا سسٹم تھا جس میں طاقتور جو قبیلہ ہوتا تھا
وہ چاہے وہ پیسے کی طاقت ہو یا اس میں ان کی قبائلی طاقت ہو اس کے حساب سے، یا تلوار کی طاقت ہو اس کے حساب سے، جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ کہتے ہیں نا مائی وے اور دا ہائی وے، تو وہ اس حساب سے وہاں پہ یہ ٹرانزیکشنز ہوتے تھے. اگر کسی نے ٹرانزیکشن کی، اگر کسی نے کوئی ناانصافی کی اور وہ اگر طاقتور قبیلے سے ہوتا تھا تو وہ اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی. تو یہ اس کا پس منظر ہے. تو یہ جو حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا تو جو ایک معاہدہ ہوا کہ ہم امن کے لیے، پیس کے لیے، شانتی کے لیے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں تاکہ کسی کے ساتھ جو ہے بدنظمی بدنمانی نہ ہو، جی بالکل. جو بھی امن کے ساتھ رہے اور بالکل محبت کے ساتھ کام کرے اپنا. جی بالکل. اور اس میں جو تفرقہ تھا کہ آپ اس قبیلے کے ہیں اور دوسرا اس قبیلے کا ہے یا آپ اجنبی ہیں، یہ تفرقے جو ہے یہ ختم کرنے کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا تھا. اس سے جو ہے نا ایک تو بدامنی پھیل رہی تھی، دوسرے اس سے جو ہے نا یہ ان کی تجارت افیکٹ ہوتی تھی. اگر آپ کے ساتھ کوئی تجارت کرنے آیا اجنبی اور آپ نے اس کو اپنا حلف دیا ہوا ہے کہ میں تمہیں جو بھی معاوضہ ہے وہ دے دوں گا اور آپ نے نہیں دیا، تو اس سے سارے ریجن کی جو تجارت ہے اس کے اوپر سب کے اوپر افیکٹ آنا تھا. جی تو اس کے جو کلوزز تھے اس میں جو اس کے جو آرٹیکلز تھے اس میں 2-3 خصوصاً چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ کوئی بھی اجنبی ہو یا جس کا کوئی تعلق نہ ہو اس خطے سے یا کسی قبیلے سے، تو اس کو پروٹیکشن دیا جائے گا، اس کی حفاظت کی جائے گی، اور اس کا حق اگر کوئی مارے گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں، اس کا حق جو ہے وہ دیا جائے اس کو. اور اس میں حضور نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اس کا امپلیمنٹیشن اس طرح ہوا کہ جتنے بھی سارے ٹرائبل لیڈرز تھے اس وقت انہوں نے اس کو حلف نامے کو لکھا، اور اس کو یہ کہتے ہیں، یہ کچھ انگریز تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ اس کو کعبے میں رکھا گیا اور ان سب نے حجر اسود سے پانی گزار کے سارے پانی کو پیا، جس کا مطلب، اور اپنے سیدھے ہاتھ اٹھا کے انہوں نے کہا کہ ہم اس حلف نامے کی تائید کریں گے اور اس کو آنر کریں گے. اور اس میں دوسری چیز یہ تھی کہ اگر کوئی بھی غریب ہوگا یا لاچار ہوگا تو اس کی حفاظت بھی سب کے اوپر فرض ہوتا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے اور اس میں حضور نے حصہ لیا، کیونکہ انصاف کا کوئی دین نہیں ہوتا. انصاف میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ادائے نبوت سے پہلے والی زندگی میں پیش آیا ہے. جی بالکل. کہ اس وقت کوئی مسلمان بھی نہیں تھے. بالکل. اور اس کی نبوت کے بعد بھی حضور نے اس کے امپلیمنٹیشن کی تائید کی. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ معاہدہ جو ہے یہ توڑا نہیں جائے گا نبوت کے بعد بھی، تاکہ یہ کسی کو احساس نہ ہو کہ یہ ایک غیر فطری چیز ہے، یا کہ اس سے دین کا تعلق، اس سے انسانی انصاف اور جسٹس کا تعلق ہے. جی. تو اس چیز کو حضور نے بہت ہی عیاں کیا. یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو فتنہ فساد ہو یا جیسے اشانتی ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف اسلام میں ہی نہیں، دیگر مذہب میں ہی بڑا اس کا اہتمام ہے. جی بالکل. یہ تو خدا نے انسان کی فطرت میں ڈالا ہے. یہ انصاف کی جو سوچ اور سمجھ ہے یہ تو ہر انسان میں ہے. اس سے دین کا، مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو تاکہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان میں رہ سکے. اب دیکھیے اس سارے واقعے کے کچھ سبق ہیں. ایک تو یہ اسلامک ایتھکس کا ایک حصہ ہے کہ ہر انسان برابر ہے اور ہر انسان کے ساتھ انصاف بھی برابری کا ہونا چاہیے. اور دوسری اس میں چیز یہ ہے کہ یہ جو قدریں ہیں یہ ہیومن کانشسنس، یہ انسان کی کانشسنس سے اور انسان کے اندر جو
ان بلٹ مورالٹی ہے، غلط اور صحیح کی سمجھ، یہ اس سے آتی ہیں اور یہ دین کا حصہ بن جاتی ہیں، اور یہ چاہے وہ پری اسلامک ہوں، لیکن یہ باتیں کیونکہ فطری ہیں، یہ صحیح ہیں۔ دوسرا اس میں یہ تھا کہ جو غیر مسلم تھے انہوں نے بھی حق کو اور انصاف کو، جو جن کی ہتیا ہو رہی تھی، جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ یونیورسل پرنسپلز ہوتے ہیں جسٹس کے، کہ اس سے اور ہمارا دین جو ہے وہ یہ منع نہیں کرتا کہ آپ جو دوسرے دین ہیں جن میں یہ سب یونیورسل انصاف کے جو قواعد ہیں ان سے آپ اختلاف کریں، بلکہ وہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ اگر ان کے یہاں اچھی چیز ہے، ان کے یہاں یہ قدریں ہیں تو، اور انسانی قدریں ہیں، تو ان سے آپ کو کوئی کانفلکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جی، اس کا دیکھیے امپلیمنٹیشن ایک ہم اس کے امام حسین کے زمانے میں معاویہ کا کچھ اختلاف ہوا امام حسین سے، اور انہوں نے امام حسین کی اس وقت کوئی سپورٹ نہیں تھی مدینہ میں، تو کافی سارے لوگ جو تھے انہوں نے، جس میں اس وقت کے بڑے بڑے بزرگ تھے اور بہت سارے طاقتور مخیر حضرات تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، امام حسین حق پہ ہیں، اس لیے معاویہ نے وڈرا کر لیا، کہ اب ان کا جو بھی کلیم تھا انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، یہ جب سب کی رائے ہے، اور یہ حلف الفضول کا امپلیمنٹیشن آپ کو اس وقت بھی نظر آ رہا ہے۔ ذرا اس میں جو اہم آرٹیکلز بیان کیے گئے ہیں ذرا ناظرین کو آپ بتائیں۔ جی دیکھیے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو جو بھی اجنبی غریب اگر آپ کے درمیان آتا ہے تو اس کے رائٹس وہی ہیں جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں، اور اس کے لیے انصاف کے سٹینڈرڈز وہی ہیں جو باقی سب کے ہیں، چاہے وہ کسی طاقتور گروپ کے ساتھ ہو، کسی قبیلے کے ساتھ ہو، یا کسی ایسے ایک اینٹیٹی سے منسلک ہو جو چیزیں ڈیسائیڈ کرتی، تو اس میں جو ہے نا انصاف کی برابری۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو غریب لاچار ہے اس کی مدد کرنا سب کا فرض ہے۔ اس میں کوئی دین کا یا کسی اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس کا دین ایسا ہونا چاہیے، اس کی مدد کی جائے گی۔ اس میں جو بھی جہاں سے بھی وہ آتا ہے، اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہے تو اس کی اور غربت ہے اس میں، تو اس کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ آخر میں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پورا واقعہ ہے، اس پورے واقعہ میں امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، امت کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا، ہماری مسلمان سوسائٹیز میں اور تہذیب میں ہر طرح کی اونچ نیچ ہے نا کہ نہیں، سیاسی، سماجی، اقتصادی، اور ایک دوسرے کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ بھائی ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ برابری سے پیش آؤ، اور جو مظلوم ہے، جو غریب ہے، ان کا خیال رکھو، یہ ہمارا دینی فرض ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اپنا جو بھی حلف دیا ہے، اپنی زبان جو ہے اس کو اپنے مفاد کے لیے اس کو نہ توڑو، جس سے وعدے کیے ہیں وعدہ خلافی مت کرو۔ اور تیسرا اس کا یہ ہے جو ہمارے حساب سے یہ کہ جسٹس اور انصاف جو ہے یہ ہمارے دین کا جز ہے۔ یہ ہر جگہ سیرت میں آپ کو ملے گا، ہر جگہ حضور نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے دی، اور اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو
اس کے لیے آواز اٹھانا یہ بھی فرض ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، اس سیرت سیریز میں پھر انشاءاللہ کسی اہم واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ بہت بہت آفتاب. السلام علیکم.